الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ رحمان کی محتوا اور وہ خزانے اور وہ عظیم سے عظیم ترین نعمتیں یا اللہ رب العزت کی غضب اور ناراض ہونے کی صورت میں اہل جہنم کے لیے انمٹ تباہیاں، دائمی و قائمی عذاب، ان سب کی باتیں موجود ہیں اور ذکر ہے. اہل ایمان کی بات آئی تھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس جنت کی کچھ تعارف کی جا رہی ہے، اور جنت میں کیا ہے وہ مناظر بھی اہل ایمان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. متکئین علی فرش، جو جنت تک پہنچ جاتے ہیں، جو جنتی ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک لگائے ہوئے ہوتے ہیں ایسے آرام دہ اور قیمتی اور نفیس اور عمدہ بستروں پر کہ بطائنہا من استبرق، کہ ان کے نیچے جو ایک قسم کے چٹائی یا ایک قسم کے پردہ رکھی جاتی ہے، ان بستروں کے نیچے وہ دبیز ریشم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، موٹے قسم کے، اور وہ بھی ریشم کے موٹے داغوں سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر یہ فرش یا بستر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان پر جنتی صاحب ٹیک لگائے ہوئے یا صاحبہ ٹیک لگائی ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کی بیٹھنے کی حالت. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کی جو میوجات ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ کی پہنچ تک ہیں، پلیٹ میں رکھ کے، پہنچ میں نہیں، جنت کی ٹہنی پر، جنتی درخت کی ٹہنی پر ہاتھ بڑھاؤ تو وہ میوہ آپ کی طرف بڑھتے آ جائے. لیٹے ہوئے چاہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں، بیٹھے ہوئے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں، کڑے ہوئے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں. وہ بالکل خود لے لو اور خود توڑو، خود کا. وہ جنتی صاحب، وہ بنی آدم، یہ تیرے لیے ہیں، آل آدم کے لیے ہیں، گورے کالے اور عرب عجم سب کے لیے. آگے بڑھو بس. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم لوگ جھٹلاؤ گے. یہ ہو گئی آپ کے فرش، بسترے، ٹیک لگانے کی جگہ، اور یہ ہو گئی آپ کے یہ منظر کے انواع و اقسام کے فروٹ درختوں سمیت آپ کے سامنے. اور کیا چاہیے؟ فیہن قاصرات الطرف، اہل جنت کے لیے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے وہاں بنا کر، سنگار کر، سنوار کر رکھے ہیں آپ کے لیے ایسی پاکیزہ صفت اور ہر لحاظ سے قابل رشک اور ناقابل بیان حسن اور حسن خلق و خلق کے مالک
کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو کبھی کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، چونکہ یہ دونوں کے لیے ہے نا، جن اور انسان کے لیے، جنوں کے لیے جن اور انسانوں کے لیے انسان، مگر ایسی کہ ان پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ نہیں پڑا ہے۔ یہ جنتیوں کے لیے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خود اپنے آپ کو دیکھ لو، جناب جن اور جناب انسان، اپنی ذات پر تھوڑا سا آ جاؤ، اپنی حیثیت پر آ جاؤ، ذرا سا دیکھو کہاں سے آ گئے، یہ پوری صلاحیتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ علم، یہ عمل، یہ اخلاق، یہ کمال، یہ مال، یہ دولت، یہ سلطنت، یہ شجاعت، یہ فلان فلان کدھر سے ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اللہ تم سے بھی یہی مانگتا ہے کہ جو میں نے دی ہیں ان کو لے کر میرے ساتھ سودا کرو۔ كأنهن الياقوت والمرجان، اور یہ جو آپ کی جنتی شریکہائے زندگی ہوں گی، یہ ایسے لگ رہی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ یاقوت ایک نفیس، عمدہ اور انتہائی خوبصورت ایک چیز ہے جس کو زیور کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اور مرجان سمندر سے حاصل کردہ بھی اسی طرح کی ایک نفیس اور قیمتی چیز ہے۔ یہ ایسے خوبصورت اور محفوظ ہوں گے جس طرح یاقوت اور مرجان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جو آپ کے لیے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بس آپ انہیں خاطر میں نہ لائیں؟ یہ تو آپ کی حالت ہے۔ جنت میں انواع و اقسام کے باغات، 2 قسم کے باغات، ہرے برے باغات، اور 2 چشمے ان میں جاری و ساری، ہر طرح کی میوجات آپ کے لیے مہیا، اور بہترین بسترہ نفیس اور عمدے کی، کہ ان کی قیمتی اور نفیس ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ان کے نیچے جو چھٹائی کی بجائے کوئی چیز بچائی جاتی تھی یا جاتی ہے، وہ ابریشم سے ہے، اور وہ بھی موٹے ابریشم جو سب سے زیادہ اس پر داغے اور خرچہ آئے اور اس کے حسن دور سے بھی نظر آ جائے، اور میوہ آپ کے ہاتھ کی پہنچ میں، بہترین آپ کی ایسی بیویاں کہ قاصرات الطرف، اپنے شوہروں پر قانع اور صبر کرنے والیاں، ان کی نظر ادھر ادھر نہیں دوڑتی، وہ کیسا جوان ہے، وہ کیسی بات ہے، وہ کیسا ہے، وہ کون ہے، یہ نہیں، جس کو اللہ نے ان کے لیے منتخب فرما دیا، دل و جان اس کے سپرد، اور اس کو خوش رکھنے کی اور اس کو خوشیاں فراہم کرنے کی اللہ نے ان کو جذبہ اور حیثیت دی ہے، اور جس کے نصیب میں آئے ان سے پہلے کبھی کسی نے ان کو چھوا تک بھی نہیں۔ پھر یہ بھی دیکھ لینا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے بدلہ احسان نہیں ہے؟ تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہوگا۔ اللہ کی بندگی، توحید اور ایمان پر جیا اور مرا، یہ آپ کی سب سے بڑی نیکی، اور اللہ نے اس کے عوض مجھے اور آپ کو انشاءاللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، یہ اس احسان کا بدلہ۔ واہ مولا تیری شان، خود پیدا فرمایا، اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، ایک سجدے کی حکم دی اور ایک ڈیلا ڈالا سجدے کر کے انسان نے اپنے عقیدہ اور ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محکم اور مضبوط کر دیا، اس پر اس کا سودا بنا، معاملہ محکم اور مضبوط ہو گیا، اور بات یہاں تک پہنچی کہ فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ ایمان سب سے بڑا احسان ہے، یعنی
حسن عمل، بہترین وہ قیمتی عمل کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اس کے بدلے میں اللہ نے دائمی قائمی ایسی نعمتیں دی کہ اس نعمت میں نعمت والے سمیت ہمیشہ رہا کرو، نہ کوئی موت، نہ کوئی مرض، نہ کوئی خوف، اور نہ کوئی نعمتوں کے زوال کا خطرہ۔ اور مزید یہ کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے جس کا ہم نے بیان بھی کیا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کے اہل و عیال اور کنبے کے لوگ ایمان کے اگر ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں وہ وہاں بھی آپ کے ساتھ۔ تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ مناظر ہیں آخرت کی، اور یہ زندگی اور یہاں کے لمحات دراصل سرمایہ ہے میرے اور آپ کی آخرت کی زندگی سنوارنے اور وہاں کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس سرمایہ کو ہوش و حواس کے ساتھ استعمال میں لائیں تاکہ اللہ کی نعمتوں میں جو اللہ نے ہمارے لیے رستے رکھے ہیں وہ رستہ ہم سے گم نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت ان کو ہمارے موازین حسنہ میں حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔